نصیب کرو۔ آمین ثم آمین۔ ایکو بیٹا آف کر، یہ آواز جو دو بار آتی ہے ایک ساتھ ہی آواز پس کر۔ بندہ مومن پر بنیادی طور پر قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں جسے ہر شخص کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ لا ریب کتاب مانا جائے، بے شک اس کے لفظ لفظ اور حرف حرف کی صداقتوں پر مکمل یقین ہو کہ یہ رب کا کلام ہے اور اس میں شک نام کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی، اور یہ اعجاز صرف اور صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو ہی حاصل ہے۔ بے شک بڑے سے بڑا مصنف بھی جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کے شروع میں یا اس کے آخر پر یہ بات لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اس کتاب میں کوئی غلطی پائیں تو جلد اطلاع کر دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ یہ نقص آپ کو دنیا کی ہر کتاب میں دکھائی دے گا۔ یہ اعزاز صرف اور صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو حاصل ہے کہ پہلا صفحہ کھولیے تو کتنا خوبصورت کلام ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے مخاطب، آگے کے احکامات بعد میں پڑھنا، پہلے صفحے پر یہ فیصلہ کر لے کہ تیرے ہاتھوں میں وہ کتاب ہے جس میں شک نام کی گنجائش بھی باقی ہے، جس کا لفظ لفظ صداقتوں پر مشتمل، جس کا حرف حرف نور افزا ہے۔ سورج مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے لیکن قرآن مجید کی بتائی ہوئی کوئی بات کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوگی، اور یہ اعزاز صرف اور صرف میں نے کہا قرآن مجید کو ہی حاصل۔ بے شک یہ دعویٰ خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ کہا وہ ذکر جو ہم نے اپنے عبد خاص کے سینہ نور پہ نازل کیا ہے، اگر اس میں شک نام کی کوئی چیز دیکھتے ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی لا کر دکھا دو، لیکن نہ وہ کل لا سکے، نہ آج لا سکے، نہ قیامت تک لا سکے۔ میرے امام بولے تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان ہے، کسی میں ہمت نہیں کہ قرآن کا مقابلہ نہ سکے۔ اور یہ بھی میرا اور آپ کا اعزاز ہے، کسی امت کے پاس اپنے نبی کا کوئی معجزہ اصلی صورت میں پاس موجود نہیں۔ آسمانی کتب تھی تو ان میں بھی لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں کر دی، لیکن ہم آج بھی پوری دنیا کے سامنے سینہ تان کر کہہ سکتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں وہی قرآن ہے جو ہمارے رسول رحمت کے سینہ نور پہ نازل کیا گیا تھا، اور کسی مائی کے لال میں جرت نہیں کہ اس کی زبر یا زیر کو بھی ہٹا کر دکھا سکے، اور اس کے عملی تحفظ کا مظاہرہ ابھی چند دن کے بعد ہم رمضان المبارک کی تراویح میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک حافظ صاحب آگے قرآن تراویح میں سنا رہے ہوتے اور ایک حافظ صاحب پیچھے سن رہے ہوتے۔ نہ پڑھنے والے کے ہاتھ میں قرآن ہے، نہ سننے والے کی آنکھوں کے سامنے قرآن ہے، لیکن جیسے ہی زبان سے زبر کی بجائے زیر نکلتی ہے تو پیچھے والے حافظ صاحب بول پڑتے ہیں کہ جناب یہاں زبر نہیں، یہاں زیر لکھی ہوئی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے بچپنے میں ہمارے محلے میں ایک حافظ صاحب قرآن سنانے آتے تھے اور ان کی منزل بڑی پختہ تھی، ویسے سامع کی ضرورت تو نہیں ہوتی تھی، لیکن ہر سال مسجد والے مدرسے والوں کو کہہ کر باقاعدہ طور پر ایک حافظ صاحب بطور سامع ضرور مقرر کرتے۔ تو ایک سال جب رمضان آیا تو مدرسے والوں سے کہا گیا تو انہوں نے ایک حافظ صاحب کو بھیجا جو عمر میں کچھ پختہ نہیں تھے، قد کاٹ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا۔ تو مسجد کے نمازیوں میں پہلے دن ہی اختلاف ہو گیا کہ ویسے تو ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن اگر کسی دن ضرورت پڑ گئی تو یہ چھوٹا بچہ کیا رکمہ دے گا، لہٰذا مدرسے والوں کو کہیے کوئی بڑی عمر کا پختہ جو ہے وہ شخص ہمیں فراہم کیا جائے۔ جب یوں اختلاف ہوا تو وہ چھوٹے حافظ صاحب کہنے لگے کہ آپ میرا قد کاٹ نہ دیکھیں، آپ میرا قرآن سن کر دیکھیں۔ میں تو قرآن سننے کے لیے آیا ہوں، بلکہ وہ کہتے تھے مغرب کی نماز کے بعد میں یہاں آ جاؤں گا اور آپ میرا پہلے پارا سنا کریں، اور اگر میں سنا دوں تو پھر مجھے کھڑا کر دیں، اور اگر میں نہ سنا سکوں تو مجھے بالکل آپ کھڑے ہونے کی اجازت ہے۔ اتنا یقین؟ لوگوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، قد کاٹ کو کیا کرنا ہے اگر قرآن ہی یاد نہیں۔ تو خیر وہ حافظ صاحب کو کھڑا کر دیا۔ تو ایک دن قاری صاحب پڑھ رہے تھے
تو پیچھے سے وہ حافظ صاحب بول پڑے, انہوں نے پھر پڑھا, وہ پھر بول پڑے, انہوں نے پھر پڑھا, وہ پھر بول پڑے. جب ایک ہی رکعت میں 2-3 بار یوں تکرار ہوا تو قاری صاحب نے کھڑے کھڑے سلام پھیر دیا اور پرجلال لہجے میں کہا کہ ذرا الماری سے قرآن مجید نکال کر دیجیے. تو اس شخص نے, ایک شخص آگے بڑھا, اس نے الماری سے قرآن نکالا اور لا کر حافظ صاحب کو پیش کیا. تو حافظ صاحب قرآن کھولنے لگے تو وہ چھوٹا بچہ آگے بڑھا اور اس نے یوں قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہا حضرت جی ایسے نہیں, پہلے کسی تیسرے شخص کو بطور منصف یہاں کھڑا کریں, سبحان اللہ. پھر میں بتاؤں گا کہ میں کیا پڑھا رہا تھا اور آپ بتائیے گا کہ آپ کیا پڑھا. اتنا یقین. اللہ اکبر. پہلے اس بچے نے پڑھا, پھر قاری صاحب نے پڑھا, پھر اس بچے نے پڑھا. تو جب قرآن مجید کھولا گیا تو وہ چھوٹا بچہ سچا نکلا. کہا حضرت یہی تو بتا رہا ہوں, آپ زبر پڑھ رہے ہیں اور میں زیر پڑھا رہا ہوں. کہا عمر کا فرق اپنی جگہ پر, لیکن پڑھنا وہی ہوگا جو سنے محمد کی زبان سے نکلا. اس میں کسی بڑے کے لیے, کسی چھوٹے کے لیے, کسی عالم کے لیے, کسی جو ہے طالب علم کے لیے کوئی گنجائش نہیں. وہی پڑھنا ہوگا جو رب نے نازل کیا. تو یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ وہ کتاب آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے, صحت لفظی کے ساتھ, مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا سکھائیں. اور یہ چیز ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں سے سیکھ سکتے ہیں. صحابہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے ہیں, اور یار ویسے وہ پڑھتے بھی کیوں نہ, انہوں نے قرآن سیکھا بھی تو صاحب قرآن سے. جتنا کامل استاد ہوتا ہے شاگرد بھی تو اسی طرح کامل ہوتے ہیں. تو کیا خیال ہے جن کے استاذ مکرم نبیوں کے امام. اللہ, آج بڑا فخر ہوتا ہے کوئی بتاتا ہے جناب کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کیا, تو کہتے ہیں جناب میں فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوں. کوئی کہتا ہے جناب میں فلاں جامعہ کا فاضل ہوں. کوئی کہتا ہے میں فلاں شیخ الحدیث کا شاگرد ہوں. کوئی بڑے ناز سے کہتا ہے جناب میں فلاں مفتی صاحب کا نائب رہا ہوں. بڑا مان ہے, بڑا ناز ہے. کسی کو اپنے ادارے پہ, کسی کو اپنی یونیورسٹی پہ, کسی کو اپنے جامعہ پہ بڑا ناز ہے. لیکن ان کا کیا ناز ہوگا جن سے لوگ پوچھتے ہوں گے جناب آپ نے قرآن کہاں سے سیکھا, تو مسکرا کے فخر سے کہتے ہوں گے ہم نے قرآن سونے محمد سے سیکھا, ہمیں اللہ کے رسول نے قرآن سکھایا. اللہ اکبر, کتنا بڑا اعزاز ہے صحابہ کی جماعت کا. تو پھر مجھے اور آپ کو بھی چاہیے نا کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا قرآن پڑھانے کا بندوبست ضرور کریں. لیکن یقین مانیے اس عنوان پر ہماری بہت زیادہ غفلت ہے. یہ صبح کے وقت ہماری مساجد میں اعلان کیا جاتا ہے کہ جناب قرآن مجید کی تعلیم شروع ہو گئی ہے, بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیجیے. تو اس وقت دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ وقت بھی امت پہ آنا تھا کہ 3 بار اعلان کر کے بلایا جاتا ہے اور منت بھرے لہجے میں کہا جاتا ہے کہ جناب قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیج دیجیے. کیا کسی پرائیویٹ سکول والوں نے بھی یوں اعلان کیا؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ سکول والے یہ کہہ رہے ہو اس محلے کے بچے لیٹ آتے ہیں تو بچوں کو صبح سکول ٹائم سے بھیجا کریں؟ سکول والوں کو تو ضرورت نہ محسوس ہوئی, مدرسے والوں کو کیوں ضرورت پڑ گئی؟ سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں. پھر مائیں بچوں کو تھپڑ مارتی ہیں اور کہتی جا جا کے قرآن پڑھے. بچے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, بعض اوقات میلے کے چیلے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات رات کپڑوں میں پیشاب کیا ہوتا ہے, اور بچہ انہی ناپاک کپڑوں کے ساتھ مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے, اور اس کے ہاتھ میں اس کتاب کا پارا ہوتا ہے جس کے بارے حکم ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون, اس کو بے وضوئی کی حالت میں چھو بھی نہیں سکتے. اور پھر مسجدوں کے اندر کی جو حالت ہے وہ بھی ناگفتہ بے ہے. ایک قاری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, 60-70 بچے ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, آدھا گھنٹہ کلاس کا ٹائم ہے, پچھلا سبق سننا بھی ہے, آگے کچھ نہ کچھ پڑھانا بھی ہے. ایک بچے کے حصے میں 1 منٹ بھی پورا نہیں آیا تو کتنا قرآن سیکھ کے وہ گھر گیا ہوگا. اور اگر قاری صاحب گروپ بندی کر کے بچوں کو کوئی نماز یا دیگر دعائیں سکھانا بھی چاہیں تو بعض اوقات مائیں دروازوں تک پہنچ جاتی ہیں کہ قاری صاحب کو نہیں پتا کہ بچے اسکول سے لیٹ ہو رہے ہیں, سارا دن ان کو آج ہی سکھانا تھا. یہ ہمارے رویے ہیں قرآن مجید کی تعلیم کے حوالے سے.
اچھا یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، اب تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ کیجئے. وہی بچہ جب گھر واپس پلٹتا ہے، ماں جلدی سے پکڑ کر اس کو نہلاتی ہے. رات سے یونیفارم پریس کیا تھا، کہیں واپڈا والے لائٹ نہ بند کر دے اور بچہ اسکول جانے میں لیٹ نہ ہو جائے. اس کو یونیفارم پہناتی ہے، ٹائی اس کو اسکول کی یونیفارم کی دی جاتی، جرابیں اسی رنگ کی دی جاتی ہیں جو اسکول والوں نے بتائی ہیں، پالشڈ شوز دیے جاتے ہیں، کتابیں، پینسلیں، ربر شارپنر تک مائیں خود دیکھتی ہیں. کوئی چیز گھر نہ رہ جائے اور بچہ صبح اسکول جانے میں پریشان نہ ہو. لنچ باکس اس کے بیگ میں رکھا جاتا ہے، واٹر کین اس کی بغل پہ لٹکائی جاتی، اور باپ اٹھتا ہے، 20 روپے خرچی اس کی جیب میں ڈالتا ہے، موٹر سائیکل پہ بٹھا کر میٹھی باتیں کرتا ہوا اس کو اسکول چھوڑ کے بھی آتا ہے. 2 بجے وہاں سے لے کر آتا ہے، 3 بجے ٹیوشن سینٹر، 6 بجے وہاں سے واپسی. اور ہفتے کے بعد ماسٹر صاحب کو فون کر کے بھی پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا پڑھائی میں ٹھیک جا رہا ہے نا. میں نہیں کہتا کہ بچوں کو اسکول نہ بھیجیں، ان کو ضرور اسکول بھیجیں، یہ بھی ضروری تعلیم ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں. لیکن میرا ایک سادہ سا سوال ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اتنا ضرور سوچئے گا صبح رب کے قرآن کو کتنا وقت دیا تھا اور شام تک دنیاوی تعلیم کے لیے ہم کتنے تڑپتے رہے. اور پھر کل کو وہی ماں باپ آ کر گلہ کرتے ہیں کہ جناب بچے ہماری بات نہیں مانتے. ماں کہتی ہے اس کو تو باپ سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں آئی، اور باپ کہتا ہے مجھے پتہ ہے اس کی میں نے فیسیں کیسے بھری ہیں، اس کو میٹرک ایف اے بی اے میں نے کیسے کرایا، یہ مجھے پتہ ہے. تو ہماری تو جناب ساری محنت ضائع ہو گئی ہے. تو میں کہتا ہوں ہماری محنت ضائع نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ملا؟ تو میں کہتا ہوں آپ نے بچے کو اسکول بھیجا تھا، وہاں اس نے کیمسٹری، فزکس، بایو، ریاضی پڑھی ہے، اس نے کمپیوٹر چلانا سیکھا ہے، اس کو انگلش سکھائی گئی ہے. آپ کی محنت تو تب ضائع ہوتی کہ اس کی میٹرک میں سپلی آ جاتی. آپ کی محنت تو تب ضائع ہوتی کہ وہ انگلش پڑھنا نہ سیکھ پاتا. لیکن یہ تو مسئلہ نہیں ہے، انگلش پڑھنا جانتا ہے، ریاضی کا قانون اس کو آتا ہے، میٹرک ایف اے بی اے اس نے کر لیا ہے. آپ کہتے ہیں یہ ماں کی بات نہیں مانتا، ماں کہتی ہے اس کو باپ سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں آئی. تو معذرت کے ساتھ جناب کیمسٹری نہیں بتاتی کہ ماں کی ہستی کا نام ہے، فزکس کا کوئی قانون نہیں بتاتا باپ کی ہستی کا نام ہے. یہ سبق فزکس، کیمسٹری، بایو یا ریاضی نے نہیں پڑھانا تھا جناب، یہ سبق رب کے قرآن نے یا محمد کی میٹھی بولی نے بتانا تھا. کہ نہ ہم نے قرآن پڑھایا، نہ ہم نے حدیث پڑھائی، اور نتیجہ وہ مانگ رہے ہیں جو قرآن اور حدیث سے پیدا ہونا تھا. دیکھو یہ مضمون تو قرآن میں تھا نا، یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کا باپ راضی ہے ہم ضمانت دیتے ہیں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دین نے سکھانی تھی. لیکن اگر ہم نے بچوں کو دین دیا ہی نہیں تو پھر ہم گلہ شکوہ کس بات کا کریں؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا، تم نے خود ہی تو زمین میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، تم نے خود ہی تو زمین میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، اب فصل خون اگلتی ہے تو شکوہ کیسا. جو دیکھو فصل میں جو ڈالیں گے بیج ڈالیں گے فصل تو وہی آئے گی. گندم اگر آپ بیج رہے ہیں تو کٹائی کے موسم میں آپ یہ کہیں یہاں چاول کیوں نظر نہیں آ رہا، تو کوئی کہے گا میاں جو بیجا کاٹنا تو وہی پڑے گا. تو آج ہم ذرا غور کریں، ہم نے بچوں کو دین دیا کتنا، دین ہم نے سکھایا کتنا، دین ہمارے گھر میں تھا کتنا. میں اکثر کئی مرتبہ توجہ دلاتا ہوں کہ اگر باپ ایکڑوں کا مالک ہے تو جب آگے تقسیم ہوگی تو ایکڑوں سے کنالوں میں بات چلی جائے گی، کنالوں کا مالک ہے تو آگے مرلوں پہ بات جائے گی. باپ کی وراثت ہی تو تقسیم ہوتی، اور اگر 5 بیٹے تھے مربوں سے ایکڑوں میں، ایکڑوں سے کنالوں میں چلے جائیں گے. تو اگر دین اتنا ہے تو آگے نسل کو کتنا ملے گا، اس سے اگلی نسل کو کتنا ملے گا. تو ہم ذرا غور کریں ہماری دین کے اوپر کتنی توجہ ہے. تو اپنی اولادوں کو دین سکھانے کے لیے مجھے اور آپ کو خود ذمہ داری لینی پڑے گی. اور دوسرا حق یہ ہے قرآن مجید کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا سیکھا جائے. وقت سمٹ گیا. قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے معنی، اس کے مطلب، اس کے مفہوم کے اوپر غور کیا جائے. قرآن کہتا کیا؟
یہ بنیادی چیز ہے کہ قرآن مجید کے مطلب کے اوپر غور کیا جائے. میں حفاظ کرام سے بھی کہنا چاہوں گا یہ منزل نہیں ہے ہم نے اوپر سے دیکھ کر زبانی یاد کر لیا لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے, مفہوم کیا ہے, ترجمہ کیا ہے, قرآن کہتا کیا ہے. اگر ہمیں یہ نہیں پتہ لگا تو ہمیں منزل نہیں ملی ہے. منزل اس کو ملے گی جس کو ترجمے کے ساتھ معنی بھی آتا ہو, مفہوم کا بھی پتہ ہو. اور یہی وجہ ہم نے آج تک اس پہ توجہ نہیں. ابھی رمضان آ رہا ہے, مسجدوں میں ہم فجر کے وقت جاتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ. ابھی بھی لوگ قرآن مجید پڑھنے کا مزاج رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہوتا ہے کہ میں نے کسی کے ہاتھ میں ترجمے والا قرآن نہیں دیکھا, میں نے کسی کو سمجھتے ہوئے معنی مطلب پوچھتے ہوئے نہیں دیکھا. ہماری ایک نظر گھڑی پہ ہوتی ہے اور ایک ہماری سپیڈ پہ ہوتی ہے, جلدی جلدی پارا ختم کر لیں. اور ہم بتا رہے ہوتے ہیں عید والے دن کہ ہم نے اس رمضان میں 2 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے. آپ نہ 2 مرتبہ ختم کریں, ساری زندگی لگ جائے قرآن ختم نہ ہو, کوئی پریشانی نہیں. لیکن روزانہ کی 1 آیت, 2 آیتیں, 3 آیتیں اس کا ترجمہ علماء سے سیکھو اور پوچھو کہ حضرت اس کا مطلب کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, یہ بتائیے رب نے کہا کیا. یہ ہمارے ہاں یقین جانیے بعض اوقات محافل ہو رہی ہوتی ہیں, قاری قرآن تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات آیات ایسی ہوتی ہے جن کے اندر عذاب الہی کا ذکر ہوتا ہے اور وہ موقع ہوتا ہے کہ اس وقت استغفار پڑھی جائے, اللہ سے بخشش مانگی جائے. لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں اور وہ کیا بتا رہے ہیں. ہمیں صرف اتنا پتا ہوتا ہے جب وہ رکیں گے ہم نے زور سے سبحان اللہ کہنی ہے اور نوٹ اٹھا کے کیمرے کے آگے یہ پھینکیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے. وہ پڑھ رہا ہوتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. تو ہم کہہ رہے تھے سبحان اللہ, کیونکہ ہمیں معنی نہیں آتا. وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے. نار اللہ الموقدہ, وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. آپ کہیں گے سبحان اللہ کیونکہ آپ کو معنی پتا لگتا ہے. وہ کہتا ہے وہ آگ, قرآن کہتا ہے وہ آگ جو سینوں تک پہنچ جائے گی. آپ کبھی سبحان اللہ نہیں کہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہمیں آج تک مطلب ہی نہیں ہے. اور معذرت کے ساتھ قاری صاحب بھی آتے تو وہ ایک سانس میں 6 آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں. رنگ سرخ ہو گیا ہے اور گال عجیب ہو گئے ہیں اور بس وہ سانس کی پریکٹس ہے تو وہ اس کے آپ پہ لگاتے ہیں. اور جو دوسرے آتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا 6 پڑھی میں آپ کو 7 پڑھ کے سناتا ہوں اور ہم اس پہ نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں بڑا انقلاب رہنے دیجیے, کم از کم اتنا ہی کر لیں کہ ہم قاری صاحبان کو بتائیں کہ حضرت آپ ایک سانس میں 1 آیت پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ ترجمے والا قرآن سامنے رکھ لیں, جو آیت پڑھیں اس کا مطلب بھی بتا دیں تاکہ کم از کم محفل کے اندر قرآن سنتے ہوئے کہ 1 آیت تو سمجھ آئے کہ لکھا کیا ہوا ہے. لیکن ہماری چونکہ ٹریننگ ہی ایسی کی, ہم بڑا قاری مانتے ہیں اس کو جو 10 آیتیں پڑھ کے سنائے, جو 2 3 صورتیں پڑھ کے سنا دے, اس کے رنگ سرخ ہو جائیں اور اس کے جو ہے وہ سانس پھول جائے تو ہم کہتے ہیں واہ واہ حد ہوگی, کمال ہو گیا, لطف آ گیا. کیا ہوا پتہ کچھ بھی نہیں لگا, کہا کیا. کاش کہ ہم اس کے اوپر غور کریں قرآن کہتا کیا ہے. آپ اتنے لوگ بیٹھے, میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں قرآن مجید کو سمجھنے کا مزاج پیدا کریں. آپ علماء سے فتویٰ لے لیجئے. ایک شخص نے 10 مرتبہ اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھا, 10 مرتبہ اوپر سے دیکھ کے, 100 مرتبہ قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھا, کتنا وقت لگے گا؟ دوسرے شخص نے صرف 2 آیتیں پڑھی, 2 آیتیں پڑھی, اس کا معنی مطلب مفہوم ترجمہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کے سیکھا اور 10 منٹ بیٹھ کے غور کیا تو اس کو پتہ لگا میں تو زندگی ایسے گزار رہا ہوں اور قرآن کہتا نہیں بالکل ایسے گزار. 10 منٹ کے بعد جب وہ اٹھا تو فیصلہ کر کے اٹھا آج کے بعد زندگی قرآن کے مطابق. سبحان اللہ. علماء سے پوچھ لیں, وہ 100 مرتبہ قرآن پڑھنے والا پیچھے ہے, یہ 2 آیتیں سمجھ کے پڑھنے والا یہ آگے. آپ نے علماء سے سنا نا کہ ایک عالم کی عابد کے اوپر ایسے فضیلت ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں کے اوپر. کیوں؟ عالم آرام کر رہا ہے, ایک شب زندہ دار تہجد پڑھ رہا ہے, عالم سویا ہوا, فضیلت کیوں ہے اس کی؟ اس کو معنی آتا ہے, اس کو مطلب آتا ہے, اس کو مفہوم آتا ہے قرآن کا. یہی فضیلت ہے, اور کیا فضیلت ہے؟ تو اگر میں اور آپ بھی یہ عہد کریں یار ہم قرآن کا ترجمہ تو سیکھیں. کل رب نے پوچھ لیا میرے بندے تجھے میں نے 60 سال کی زندگی دی, تو نے بیٹیوں کے لیے ٹرک بھر کے جہیز دیے, تو نے بیٹوں کے مکان پکے کیے, پلاٹ بنائے,
تو عقیقے، ولیمے، شادی، بیاہ، ختم، کل، چہلم، دسویں، جنازے، سارے کام برادری کے تو کر کے آیا. میں نے ایک